بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کافرون مکی صورت ہے، مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی اور اس میں 6 آیات ہیں۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مکہ کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی میں مشہور مانے جاتے تھے۔ جہاں وہ کعبہ شریف کی رسپیکٹ کرتے تھے، وہیں اس کعبہ ہی کے اندر انہوں نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ حبل، عزا، لات، منات، یہ ان کے بتوں کے مشہور نام تھے۔ ہر ایک چیز کا خدا ان کا جدا ہوا کرتا تھا۔ مجھے اس سے یاد آیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اپنے اسلام لانے کا واقعہ تو سناؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں ستو کا بت بنایا کرتا تھا۔ ستو یہ جو انسان کھاتا ہے، فرماتا ہے میں ستو کا بت بنایا کرتا تھا جو ہر سفر کے اندر میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو عرض کی حضور میں ایک سفر میں چلا گیا، سمندری سفر تھا، کافی دن گزر گئے، خوراک کی جو اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی، مجھے بھوک لگی تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اچانک میری نظر میرے بت پہ پڑی جو ستو کا بنا ہوا تھا۔ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو مجھے بھوک کی شدت نے اس قدر نڈھال کر دیا کہ میں نے اپنے ستو سے بنائے گئے خدا کو کھا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب عبادت کا وقت ہوا تو میرا خدا غائب تھا، تو میں فوراً سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ خدا کیسا ہے کہ جسے میں کھا جاؤں۔ تو فوراً کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جب یہ خیال آیا تو مجھے اسلام کی طرف رغبت نصیب ہوئی۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ طرح طرح کے بت بناتے تھے اور بت پرستی کے اندر وہ مشہور مانے جاتے تھے۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ 40 سالہ وقت اس سوسائٹی کے اندر ایسا گزارا کہ جس کے اندر آپ نے اپنی ذات کو سامنے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 40 سال کے بعد آپ نے بت پرستی چھوڑنے کا اعلان فرمایا، ان لوگوں سے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان 360 بتوں کو چھوڑو۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے مجھے 40 سالہ زندگی کے اندر کیسا پایا؟ تو سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں اس 40 سالہ زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتا، تو میں اب تم سے جھوٹ کیسے بولوں گا، لہٰذا تم اللہ کو مان لو۔ یہی وہ وقت تھا کہ وہ لوگ جو بتوں کی محبت میں گرفتار تھے، ان لوگوں میں سب سے پہلے جو آپ کے سکے چچا تھے، ابو لہب، اس ظالم نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے آپ کی طرف پھینکا، اور وہ کہنے لگا، بدبخت، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کی مذمت سورہ لہب کے اندر فرما دی، اور اس کا جو حشر ہوا وہ بھی دنیا والوں نے دیکھ لیا۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے جب انہیں دین کی دعوت دی، اس دین کی دعوت میں کیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا سیکھو، طرح طرح کے بتوں سے دل لگانا چھوڑ دو۔ اس پہ وہ لوگ بگڑ گئے، انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو لہٰذا وہ طرح طرح کی مختلف قسم کی پلاننگز بنانے لگے آپ کے لیے۔ کبھی وہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، کبھی تو وہ آپ کو جلا وطن کرنے کے منصوبے بناتے تھے، کبھی طرح طرح کی اذیتیں آپ کو دیا کرتے تھے، اور کبھی آپ کے صحابہ اکرام کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار کے چند لیڈر، جس میں عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف، یہ لوگ شامل تھے، یہ حضور کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ ہم یوں کرتے ہیں، ایک مشورہ کرتے ہیں، 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ آپ کا دین ہٹے گا نہ ہمارا دین ہٹے گا، ہم دونوں کا دین مشترک چل سکے گا، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا نہیں ہوگی۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل فرما دیا،
اور فرمایا قل یا ایھا الکافرون کہ پیغمبر آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ فیوچر کے لحاظ سے بھی کہہ دیا، یعنی پریزنٹ کے لحاظ سے بھی کہہ دیا، نہ میں کرتا ہوں اور نہ میں کروں گا، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ کافرون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور ایک کھلا چیلنج دیا کہ توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ میں بارہا آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کا جو سب سے اصل مضمون ہے وہ تین چیزیں ہیں، کانسیپٹ آف توحید، کانسیپٹ آف رسالت، اور کانسیپٹ آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ ٹھیک ہے، توحید کا تصور، رسالت کا تصور، اور قیامت کے دن کا تصور۔ تو جہاں توحید آئے گی وہاں پر شرک نہیں آ سکتا، اور جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر توحید نہیں آ سکتا۔ اس لیے کھلم کھلا یہ چیلنج دیا گیا، عبادت کا جہاں معاملہ آئے گا وہاں پر ہم کسی قسم کا تمہارے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن پاک کی ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے سے سخت منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ قرآن ہی نے بیان فرمائی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دلی دوستی کی وجہ سے وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں۔ تو لہٰذا ضروری قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، بعض لوگ یہاں سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی کبھی یونیورسٹیز کے اندر رہنا پڑتا ہے یا کہیں آفس میں کام کرنا پڑتا ہے، ہمارے ساتھ نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملات دیکھیے، ایک ہے ایز اے سوسائٹی کوئی معاملہ طے کرنا، اور ایک ہے آپ کے دینی عقائد۔ تو یاد رکھیے گا اس معاملے میں کہ دینی عقائد کے اندر تو آپ بالکل بھی کسی قسم کی ان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر مجبور ہو جائے انسان تو مجبوری کی حالت میں اسلام کا پھر ایک الگ حکم متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر دین کے کسی معاملے کے اندر وہ آپ ان سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ رہی بات دنیاوی معاملات کی، تو دنیاوی معاملات کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے۔ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے جس کے ذریعے سے آپ انہیں اسلام کی دعوت دیجیے اور اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کس قدر پیارا مذہب ہے۔ اس لیے ایمان ایک الگ چیز ہے جبکہ کفر ایک الگ۔ ایمان نام ہے روشنی کا، ایمان نام ہے نور کا، جبکہ کفر نام ہے اندھیرے کا۔ جس دل کے اندر ایمان آتا ہے وہاں پر ساتھ ہی روشنی آتی ہے، وہ نور آتا ہے جس کی بدولت انسان اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن جس لمحے انسان کے دل میں کفر اور کفر والی چیزیں آتی ہیں تو پھر وہی دل اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لے تو اس سیاہ نقطے کو صاف کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، دوبارہ گناہ کرے تو ایک اور سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، اور یوں گناہ کرنے کی بدولت وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کا دل بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور اب کوئی بھلائی کی بات اسے بھلائی کی نظر نہیں آتی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس لیے جب کبھی انسان سے نافرمانی ہو جائے، جیسا کیسا انسان ہو، کلمہ پڑھ لیا، کلمے کی بدولت دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جب وہ مومن جس کے دل میں صرف کلمہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہوگا، تو وہ بھی جہنم کے اندر جل رہا ہوگا، تو کافر اسے تانا دیں گے اور کہیں گے کہ تو نے کلمہ پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، تو بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں، تیرے اور میرے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کے دل میں صرف کلمہ ہوگا اسے جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرما کر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ صرف اس بندے کی جنت کا حال ہے جس کے دل میں صرف کلمہ ہوگا۔ تو جس دل میں کلمہ ہو، کلمے کے ساتھ اچھے اعمال ہوں، نیک اعمال ہوں، اسی قرآن نے جہاں پر ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا بھی ذکر کیا۔ بذات ایمان بھی نفع بخش ہے،
اس لیے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. جب تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر تمہارے دل میں جو دل آئے کرے، جو جی چاہتا ہے تم کر. لیکن جب تک حیا باقی ہے، حیا نام ہے ایمان کا، تو پھر تم ہر وہ کام کرو گے جس سے تمہارا اللہ راضی ہو. اس لیے ایمان کی محنت یہ انتہائی ضروری ہے. اس لیے کھلم کھلا یہ چیلنج، کھلم کھلا یہ اسٹیٹمنٹ بیان کی گئی کہ کافروں تم اپنے دین سے تعلق رکھو، ہم اپنے دین سے تعلق رکھیں. ہمارا دین اسلام ہے جو کہ سراسر ہدایت ہے، نور ہے، جبکہ تمہارا دین کفر ہے جو کہ سراسر گمراہی ہے اور اندھیرا ہے. لیکن دیکھیں سبحان اللہ، کافر کو سمجھانے کے لیے بھی کس قدر پیارا انداز اختیار کیا گیا. اگر ہم اس قرآن پاک ہی کو سمجھ جائیں تو ہم اپنے اسلام کو سمجھانے میں کافی حد تک مدد لے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ دشمن کے سامنے میں آپ اپنی زبان کو برا بنا کے بات کریں. دیکھیں قرآن کی کتنی پیاری سٹیٹمنٹ ہے. سب سے پہلے خطاب کیا کافروں کو کہ پیغمبر آپ کہیں کہ اے کافروں، اور پھر آخر میں لکم دینکم ولی دین. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ تم گمراہی پہ چل رہے ہو، لیکن اس سے غصہ آ جاتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کبھی کسی غیر مذہب کے خدا کو بھی گالی مت دو. کیوں؟ اگر تم اس کے غلط خدا کو گالی دو گے وہ تمہارے درست خدا کو گالی دے گا. اس لیے قرآن کی یہ سٹیٹمنٹ کتنی پیاری ہے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. بات بھی بیان کر دی، جھگڑا بھی نہیں ہوا. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ لفظ دین جس طرح اسلام کے لیے بولا جاتا ہے اس طرح دوسرے مذاہب کے لیے، دوسرے دینوں کے لیے بولا جاتا ہے. جس طرح یہاں پر کفر کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا دین اسلام کو بھی کہتے ہیں. اور لفظ دین ٹھیک ہے نا، لفظ دین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لفظ دین دوسرے مذہبوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس لیے قرآن نے پھر لفظ دین ہی کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام. تو یہ سورہ کافرون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح پیغام کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اسلام پہ قائم ہیں، تم کفر پہ قائم رہو. ہم اپنے دین پہ چل رہے ہیں، تم اپنے دین پہ چلو. ہمیں ہمارا دین مبارک، تمہیں تمہارا دین مبارک. جزاکم اللہ خیر.